السلام علیکم ناظرین، پروگرام لاہور میں آپ کا میزبان رانا عظیم حاضر ہوتا ہے۔ سیاست کا ورلڈ کپ تیزی سے جاری ہے۔ لاہور سیاست کا محور بن چکا ہے۔ تمام سیاسی تقریبات، سیاسی فیصلے لاہور میں ہو رہے ہیں۔ بابر وان پر مقدمہ یا اس کا چلان پیش اور راولپنڈی میں جواب لاہور سے آتا ہے۔ سیاست لاہور میں اس قدر گرم ہو چکی ہے کہ لوگ کرکٹ کے ورلڈ کپ قبول کا لاہور میں سیاست کے ورلڈ کپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا سیاسی جماعتیں آپس میں جو سیاسی چالیں چل رہی ہیں، سیاسی کھیل کھیل رہی ہیں، اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے اعجاز احمد خان صاحب، جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، رکن صوبائی اسمبلی ہیں۔ پیپلز پارٹی سے جناب اشرف سونا صاحب، جنہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے بھی الزام لگا دیا تھا کہ کرپشن ہو رہی ہے۔ یہ واحد پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر تھے جنہوں نے الزام لگایا، باقی ساتھیوں نے ساتھ دیا یا نہیں، یہ ایک بات کا معاملہ ہے۔ جناب امین ذکی صاحب، جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، تحریک انصاف نعرہ لگا رہی ہے عوامی اپوزیشن کا، ان سے بھی بات کریں گے۔ ہاں صاحب، بڑا تیزی سے ورلڈ کپ جاری ہے، کرکٹ کا ایک طرف ورلڈ کپ اور لاہور میں سیاسی ورلڈ کپ جاری ہے۔ اختلافات کے بعد ختم ہوگی پیپلز پارٹی سے آپ کی دوستی، ہنی مون ختم ہو گیا، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں آ گئی۔ کل زرداری صاحب کیا اعلان کرتے ہیں وہ بھی بات سامنے آ جائے گی۔ اس سے عام عوام کو کیا ریلیف ملا؟ کیا اس سے پنجاب کے اندر کرپشن ختم ہو جائے گی؟ کیا لاہور کے شہریوں کو پیپلز پارٹی کو علیحدہ کرنے کے بعد وہ تمام سہولتیں مل جائیں گی جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا؟ دیکھیں، پارلیمانی طرز حکومت جو ہوتی ہے اس کے اندر حکومت کی ذمہ داریاں یہ ہوتی ہیں کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور ملک کو درپیش مسائل جو ہیں ان کا حل کریں، اور اپوزیشن ان کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگر حکومت اس کے اوپر اپنی جمہوری ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی تو اپوزیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے اور حکومت کا قبلہ درست رکھے۔ ہم نے اسی ضمن میں قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب نے 10 نکاتی ایجنڈا رکھا تھا اور ایک ایمپل ٹائم ہم نے کیا۔ اب دیکھیں، یہ بات صرف اور صرف 45 روز کی نہیں تھی۔ اس سے پہلے جب وفاق میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی کولیشن گورنمنٹ تھی، ہم نے اس وقت جو منسٹرز کو وڈرا کیا تھا وہ بھی اس بنیاد پہ کیا تھا کہ جی آپ قومی مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ کنکریٹ سٹیپس لیں، یہ جو کارپوریشنز میں کرپشن اور اس کا خاتمہ کرے، اداروں کی جو ہے وہ ڈیلیورنس کے لیے جوڈیشری جو ہے اس کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کریں، نہ کہ رکاوٹ کھڑی کریں۔ لیکن اس وقت بھی وزراء ہمارے وڈرا بھی ہو گئے، ہم نے وفاق میں کولیشن ختم بھی کیا، اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارا ایجنڈا جو ہے اس پہ کام نہیں ہوا۔ اب جو ہے اب ایجنڈے میں عمل ہو جائے گا، عوام کو ریلیف مل جائے گا، یہ میرا ایک سوال ہے۔ وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم میاں نواز شریف صاحب کا ایجنڈا کیونکہ قومی ایجنڈا ہے اس لیے ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کام کرتے ہیں تو اس کی وہ ستائش جو ہے وہ ہم سے بھی پائیں گے اور عوام پاکستان سے بھی پائیں گے۔ درست ہو گیا۔ اب پنجاب میں آپ نے پیپلز پارٹی کو اپنے سے علیحدہ کر دیا، اب پنجاب کے اندر معاملہ درست ہو جائیں گے بالخصوص لاہور میں؟ جی، اوور آل جو ہے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل ملک میں معاملات درست ہوں گے۔ پبلک پرسیپشن اس بات پہ کلیئر ہوگا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ وفاق میں بھی اپوزیشن میں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ صوبہ پنجاب میں اپوزیشن میں ہے، اور اگر یہ لوگ ڈیلیور کریں گے وفاق کے اندر عوامی مسائل صرف لاہور کے نہیں، لاہور سے باہر بھی پورے پاکستان کے اگر یہ مسائل حل کریں گے اس کا یہ فائدہ حاصل کریں گے، اور ہم پنجاب کے اندر اب مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ سن لیجیے، یہ نہیں کرتے، سن لیجیے، یہ نہیں کرتے۔ ہم پنجاب میں جو ہے وہ ڈیلیورنس جو کریں گے اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کا ایکسکلوسیولی اس کے اوپر جو ہے وہ اپریسیشن بھی ہوگی، اور اگر کسی جگہ پہ کوتاہی ہوگی تو ہم کرٹیسزم بھی برداشت کریں گے۔ اور ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں کہ رائٹ فرام دی بگننگ جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے صوبہ پنجاب کے اندر ہم نے ٹارگٹ کیا ہے فلاح عامہ کو۔ چلیں میں آؤں گا آپ کی طرف اس میں۔ سونا صاحب چونکہ بارش میں آج بیٹھے ہیں، سیاسی رہنما ہے، بارش میں بیٹھنا بھی پڑے گا، سڑکوں پہ بھی نکلنا پڑے گا، اس لیے یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کیونکہ ہم پتہ چلے کہ جس وقت یہ پروگرام ہو رہا ہے تو ہلکی ہلکی بارش بھی جاری ہے، ہمارے تینوں سیاسی رہنما جو ہیں بیٹھے ہیں بارش میں۔ سونا صاحب اب آپ نکل گئے، آپ نے آواز بلند کی کہ کرپشن ہو رہی ہے، اواحد وزیر تھے، باقی وزراء نہ جانے کیوں نہیں بولے، یا وہ سچے تھے یا آپ سچے تھے، یہ تو فیصلہ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کے پیپلز پارٹی کے نکل جانے سے حکومت سے اب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ رانا صاحب دیکھیں، یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا پیپلز پارٹی کو الگ کرنے کا،
تو آپ میاں صاحب نے اس طرح بیہیو کیا کہ شاید ان کی ٹیم ہار رہی ہے، وہ بیٹنگ کریز پہ ہے، چھکا چاہیے ان کو جیتنے کے لیے، بولر سے خوف زدہ ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، بال آئی ہے آنکھیں بند کر کے بلہ لہرا دیا ہے، اور بلے کو پتہ ہی نہیں کہ وہ گیند کے ساتھ لگا ہے یا نہیں لگا، اور سلپ دے کے آؤٹ ہو گئے میاں صاحب۔ اب آپ لوگوں نے ان کی اس فیصلے کا جو تیا پانچا میڈیا نے کیا ہے، تیا پانچا، اس سے اتنے میرے میاں نواز شریف صاحب اتنے اس سے مایوس ہوئے ہیں، اتنے زیادہ اپنے سیاسی مستقبل سے مایوس ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک کمزور سیاسی فیصلہ کیا، اور کمزور سیاسی فیصلہ اس لیڈرشپ کی لیول کا اپنے ملک کو، اپنی جماعت کو، اپنی سیاست کو بند گلی میں لے جاتا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے کیا کیا میاں نواز شریف صاحب نے۔ میاں نواز شریف صاحب نے وہ سارے پتے کھیلے جو انہوں نے اپنی سیاست کے شروع کے دنوں میں کھیلے تھے۔ ہارس ٹریڈنگ ان کا پتہ تھا، فلور کراسنگ ان کا پتہ تھا، ارکان اسمبلی کو لفافے بریف کیس دینے ان کے پتے تھے۔ اب وہ اپنی زندگی کے آخری مراحل میں آئے ہیں سیاست کی طرف، تو پھر وہی طرز سیاست وہ لے کے آئے ہیں سیاست کے اندر۔ اور آپ یوں سمجھیے کہ میاں نواز شریف جب شروع میں آئے تھے تو پولیٹکس کے شاگرد تھے، اب پولیٹکس کے بوڑھے ہو کے وہ اپنی آخری انگز کھیل رہے ہیں، اپنی آخری انگز کی آخری بال کے اوپر آنکھیں بند کر کے جو بلہ لہرایا ہے ان کی پیچھے سے وکٹیں اڑ گئی ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے بھی ثابت۔ ذکی صاحب، آپ نے سنا دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، آپ تیسری ایک سیاسی جماعت ہیں، اب بے شک آپ اسمبلی میں نہیں ہیں، اسمبلی کے باہر ہیں، سونا صاحب نے جو کہا وہ درست ہے یا اعجاز صاحب نے جو کہا؟ دیکھیں رانا صاحب، آج کا جو آپ کا موضوع ہے عظیم بھائی کہ کرپشن کے اوپر آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو امیج دنیا میں نظر آ رہا ہے وہ ایک کرپٹ ملک کا ہے، کرپٹ قیادت کا ہے، اور یہ بڑی افسوسناک اور دردناک بات ہے کہ اگر ہماری وہ مدد بھی کرنے کو باہر کوئی ملک تیار ہوتا ہے تو وہ ہماری مدد نہیں کرتے، وہ ہماری قیادت کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں، ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کی قیادت جو ہے، جس کے اوپر ایک لیبل ہے اور سچا لیبل ہے کہ یہ کرپٹ قیادت ہے اور ملک کرپشن کی طرف چلا گیا ہے۔ اب اس ملک کے اندر جس طرح کہ اشرف بھائی سونا صاحب نے جو بات کی کہ آخری گیند کھیل رہے ہیں میاں صاحب، خان صاحب نے، عمران خان نے آخری گیند کھیل کے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا تھا اور پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن ہوا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آخری بال پہ عمران خان چھکا لگائیں گے اور اس ملک کی قیادت کو چینج کریں گے، اور اس ملک کے اندر ایک نیٹ کلین قیادت لے کے آئیں گے۔ آپ نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا، عمران خان کو کر دیا، اور وہ قیادت پاکستان اور دنیا میں ایک نظر آئے گا کہ پاکستان ایک صاف ستھرا ملک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت جلد دیکھیں گے۔ آپ پہ جی آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب بولڈ ہو گئے ہیں کرکٹ سے بھی، بلکہ کرکٹ کی بلکہ سیاست سے، اور آخری انگز کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آخری انگز ہے، اس کے بعد نہیں رہیں گے وہ سیاست میں۔ لگتا یہ ہے کہ اشرف سونا صاحب نے وزارت کے جانے کا دکھ اپنے دل پہ لے لیا ہے، اور انہوں نے وہ باتیں کر دی ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ جن کا سیاست سے سروکار نہیں ہے وہ بھی ان خیالات کو جو ہے اس کی تائید نہیں کر سکتے۔ آپ غور کریں کہ ہم نے تو یونیفیکیشن بلاک آلریڈی ہمارے ساتھ تھا، جب یہ کولیشن میں تھے، پنجاب میں پیپلز پارٹی کولیشن میں تھی تو یونیفیکیشن، مسلم لیگ آپ یونیفیکیشن ہمارے ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے۔ یہ بتائیں کہ ان کے اس فیصلہ جو ہم نے یہ فیصلہ کیا اور ان سے کہا کہ کائنڈلی آپ قوم پہ مہربانی کریں اور جو لوٹ مار کا بازار جو ہے وہ پاک میں گرم ہے اس کو بند کر دیں، اور جو بے حرمتی ہو رہی ہے جوڈیشری کی اس کا خاتمہ کر دیں، تو اس کے اوپر یہ انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں لیا۔ اور میاں صاحب نے اگر ان سے معذرت کر لی کہ ہم اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم صوبہ میں آپ کی کولیشن کو بیئر نہیں کر سکتے اور ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، اور آپ کے کیے گئے گناہوں کا ہم کیوں جواب دہی کریں اور ہماری جواب دہی کیوں ہو، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے۔ بابا ہم نے اس فیصلے کے بعد یونیفیکیشن کو کون سی کوئی ایڈیشنل مراد دی ہے جو ماضی میں نہیں تھی؟ ایک بات یہ ہے، منطقی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میاں صاحب جو ہے وہ بوڑھے ہو گئے اور میاں صاحب کی آخری اننگ ہے۔ میاں صاحب اس ملک کے واحد قومی لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی فیصلوں سے
اور اپنے ویژن کے ساتھ اپنی جمہوری کردار کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کا مستقبل میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ منسلک ہے. اور یہ جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ آخری بال کے اوپر مسٹیک ہو گئی, یہ فیصلہ ملک کی بقا کے لیے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ وفاق میں میاں نواز شریف برسر اقتدار بہت جلد ہوں گے. اور اس ایجنڈے کے اوپر جو ایجنڈا ہم نے ان کے سامنے رکھا تھا, اس ایجنڈے پہ انشاءاللہ ان کی قیادت پہ مسلم لیگ نون عمل کرے گی. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا اجاز صاحب. ترقی کے راستے پہ گامزن کرے. بالکل اللہ کرے جیسا ہی ہو, اللہ کرے, ہماری دعا ہے. اجاز خان صاحب, میاں صاحب نے کہا, میں نے وہ تقریریں کہیں تو میں پروگرام میں چلا دیتا ہوں, جی کہ ہم کسی لوٹے کو نہیں لیں گے, مشرف کے ساتھی کو نہیں لیں گے, جو اس طرف چلے گئے وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. جی اب انہوں نے کہا کہ ہم نے معافی دے دی سب کو جو غلطی سے گئے تھے. کیا کل غلطی سے اگر پرویز لاہی بھی واپس آتے ہیں یا کوئی اور آتے ہیں, آپ انہیں بھی ایکسیپٹ کر لیں گے؟ معافی تو سب کے لیے ہوتی ہے نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا منشور ہوا کرتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا فریم آف مائنڈ اور سیاست کا طرز ہوا کرتا ہے. مسلم لیگ نون اس وقت میرٹ پہ کام کرنے پہ یقین رکھتی ہے, مسلم لیگ ڈیلیورنس پہ یقین رکھتی ہے, عوامی فلاح و بہبود پہ. میں کہہ رہا ہوں ساری درست ہے, مجھے جواب اس کا دیتا تاکہ ہم بات چیت ساتھیوں سے بھی پوچھ لینا. یہ لوگ جو ہیں, یہ جو یونیفیکیشن کے ساتھی ہیں, یہ اس ایجنڈے پہ ہمارے ساتھ آئے ہیں, ذاتی لالچ اور تمے پہ نہیں آئے. جو بھی آئے گا اس ایجنڈے پہ آپ رکھ لیں گے ساتھ. اگلی بات سن لیجیے, ماضی میں جب میاں صاحب کو وفاق میں آج تک غور کرنے کی بات ہے, 5 سال سے بھی کم عرصہ ہمیں ملا ہے, ہم نے انفراسٹرکچر کی دنیا میں تہلکہ مچایا کہ آپ کو موٹر ویز اور کوسٹل ہائی ویز سر اور کتنی جا صاحب, یہ جو میرا سوال ہے مجھے صرف اس کا بتا دیں. نمایاں ہے میاں نواز شریف. میرا سوال ایک پھر وہی ہے کہ کل جو بندہ آئے گا معافی مانگ کے آپ کے ایجنڈے پہ عمل کرے گا, آپ اسے ساتھ رکھ لیں گے؟ ایجنڈے پہ عمل کریں, آپ اسے ساتھ رکھ لیں گے؟ ایجنڈے پہ عمل اوکے, کریں, آپ اسے ساتھ رکھ لیں گے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا جمہوریت کو ختم کرنے میں اور آمریت کے ہاتھ مضبوط کرنے میں, چلیں ان کو ہم ساتھ نہیں لیں گے. چلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر جوید صاحب, جو ڈاکٹر صاحب ہیں طاہر صاحب, ان کے والد صاحب بھی ناظم رہے ہیں, میاں مشرف صاحب کے بڑے قریبی نے. آپ نے سن لی بات یہ ان کی, یہ کہتے ہیں کہ ایجنڈے پہ عمل نہیں ہوا, ہم نے ایسے کر دیا ایسے کر دیا. وہ کہہ رہے آپ نے غلط بیانی کیا, آخری انکس کیا, وہ ہم نے تو رول اور ریگولیشن جب تک وہ ساتھ تھے یہ. رانا صاحب دیکھیے, اچھا سونا صاحب ایک یہ بھی بتائیے کہ جب تک آپ اکٹھے تھے اس وقت تک کیوں نہیں یہ بات چلی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں رانا صاحب, میں نے اگر چوری کرنی ہے تو چوری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بڑے دلائل ہیں میرے پاس, اور اگر میں نے نماز پڑھنی ہے تو میرے پاس بالکل سیدھا طریقہ ہے جو میرے مذہب نے مجھے بتایا. بالکل. اب میرے دوست, میرا پیارا بھائی سجتا نہیں ہے اس طرح کی گفتگو کرتا ہوا کہ آپ ہمارے کسی بھی, میں بقول ان کے کسی بھی غلط کام کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس سے بڑا غلط کام کرنے جا رہے ہیں. آپ ہمارے ڈالے ہوئے گند کو اس سے بڑے گند کے ساتھ صاف کرنے جا رہے ہیں. گند صاف نہیں ہوگا, گند بڑھے گا. اور سیاسی قیادت جو ہے وہ کبھی اس طرح کے کمزور فیصلے کر کے اپنے ویژن کی نفی نہیں کرتی. اب یہ کہتے ہیں میرے بھائی کہ ہم ساری باتیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں. کس نے روکا تھا میاں نواز شریف صاحب کو کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو کان سے پکڑ کے کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر گڈ گورننس نہیں ہے؟ اور کیوں نہیں ہے بھئی؟ جو سیاسی قیادت ایک صوبے کے اندر حکومت اچھی نہیں کر سکتی, وہ سارے ملک کی حکومت کو ٹھیک کرنے کے لیے جھنڈے دیتے بھی ہے. بھئی میرے بھائی, پنجاب کو ماڈل رول بنا کے دو اور مجھے لوگوں کو بتاؤ کہ یہاں انہوں نے سستی روٹی صاحب کو بیچ دی. یہ لوگوں کو بتائیں کہ انہوں نے فوڈ سپورٹ پروگرام کے پیسے لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیے. یہ بتائیں کہ تھانہ میں کرپشن ختم ہو گئی ہے. یہ ہمیں بتائیں کہ امن و امان قائم ہو گیا, ڈکیتیاں اب نہیں ہو رہی. اور پھر یہ مجھے بتائیں کہ یہ تو بچوں کو صحیح رول نمبر سلپیں بھی نہیں دے سکتے. بچے سڑکوں کے اوپر پھر رہے ہیں, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. ہم نے امتحان دینا ہے. اور میرے میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ میں نوجوانوں کو ساتھ لے کے ایک انقلابی ٹیم تیار کر رہا ہوں. اور بھئی نوجوانوں کو میٹرک کا امتحان تم سے دلوایا نہیں جاتا, ان بچوں کو سڑکوں پہ رول کے واقعی ایک انقلاب آ جائے گا, اور انقلاب ان کے خلاف آئے گا جو رول نمبر سلپیں نہیں دے سکے. صاحب جی میں عرض کروں, میاں نواز شریف صاحب نے اپنی جماعت کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ سچی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ سب جو دوست ہیں یہ اغوا ہو گئے تھے, ان کو بازیاب کروایا گیا. میرے بھائی میں تو یہ بات میڈیا کے سامنے لے کے آؤں گا, اسمبلی میں بھی لے کے آؤں گا.
کہ ان 47 لوگوں میں سے